أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك زوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو لاسٹ ویک جہاں سے درس کو تھوڑا سا تقریباً وہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا جو مین تھیم ہے پچھلے تقریباً 10 صفحوں سے اوپر ہی، وہ آقا کا آپ اسے محاسبہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ سے بات کرتا ہے اور وہ اپنے اندر اپنے ضمیر کے اندر دیکھتا ہے تو اس کو اگر اپنی حقیقت کا احساس ہو جائے بغیر اپنے آپ کو دھوکہ دیے تو وہ خوش قسمت انسان ہے۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے ضمیر کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمارا نفس ہمارا اس کی مدد کرتا ہے کہ وہ چیزیں جیسے کہ وہ حقیقت ہیں ویسے ہمیں نظر نہ آئے، وہ انسان کی پستی کے لیے اس کی ہلاکت کے لیے باعث بنتی ہے۔ لیکن اگر اسے حقیقت کا پتہ لگ جائے، مثلا اگر مجھے حقیقت کا پتہ لگ جائے کہ میں متکبر ہوں تو میں اس کے حوالے سے کچھ کر سکوں گا۔ اسی طرح سے بیماریاں بھی ہیں، اگر انسان کو پتہ لگ جائے کہ اس کو کینسر ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے۔ ارلی ڈیٹیکشن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پہلے پتہ لگ جائے تو زیادہ تر بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر مجھے پتہ نہ لگے اور وہ بیماری جو ہے میرے اندر اتنی زیادہ اثر کر دے کہ پھر کوئی واپسی کا راستہ نہ ہو، وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آقا کیونکہ عارف ہیں اور عرفاء جو ہیں وہ اپنے آپ کے ساتھ محاسبہ کرتے ہیں اور ان کا یہ پورے دن کا یہ عمل ہوتا ہے، صرف یہ نہیں کہ رات کو صرف محاسبہ بلکہ ایک ایک لفظ کو، ایک ایک جملے کو جب وہ ادا کرتے ہیں تو وہ اس کا محاسبہ کرتے ہیں کہ یہ میرے نفس میں کہاں سے نکلا، آیا یہ کسی کبر کی وجہ سے نکلا، آیا یہ کسی ریا کی وجہ سے نکلا، آیا یہ حب دنیا کی وجہ سے نکلا، آیا یہ عجب کی وجہ سے نکلا، آیا یہ حسد کی وجہ سے نکلا۔ تو تمام کی تمام چیزوں کو ہمیشہ اینالائز کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ اگر ان کے اندر کوئی چیز خراب ہے تو وہ اس کے حوالے سے کوئی مدد لیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں، کوشش کریں اس کو دور کریں۔ تو اس کا جو مین تھیم ہے وہ یہی ہے کہ یہ آقا کا اپنے ساتھ محاسبہ ہے، اور اس محاسبے کے اندر ہمیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ آقا خود کو کتنا حقیر سمجھتا ہے، حالانکہ ان کی عبادات بہت بلند ہیں، ان کا رتبہ بہت بلند ہے، ان کی عالم ملکوت کے اندر عزت ہے، احترام ہے، اور عزت اور احترام عالم ملکوت کے اندر اسی کا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے عالم ملکوت کے اندر اس کی عزت نہیں ہوتی، صحیح؟ تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ آقا نے کافی ایسے جیسے ایک بھائی ذکر کر رہے تھے کہ کافی سخت جملے اپنے لیے انہوں نے ادا کیے، اور ایک ہمارے لیے وہ عبرت بھی ہے اور خود بھی ہم اپنے آپ کو اندر سے دیکھیں۔ تو بس ایک پوائنٹ جو میں کہوں گا، اس کے بعد پھر چلا آج فرد بھائی کی باری ہے تو وہ اپنی اچھی آواز میں پڑھیں گے۔ انسان اگر اچھا ہو جائے تو اس کا جو فائدہ ہم خود سے دیکھتے ہیں وہ جنت ہے۔ اگر انسان اچھا ہو جائے تو جو فائدہ اس سے ملے گا جنت، لیکن یہ اس کے علاوہ جو فوائد ہیں وہ حقیقت میں جنت ایک اثر ہے، فائدہ نہیں ہے۔
ساتھ ہے. جہنم جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک اثر ہے. ہمارے اعمال کا اثر جہنم کیا؟ ہمارے اعمال کا اثر جنت کی خوبصورتی. تو حقیقت میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے خدا کی ملاقات. اور خدا کی ملاقات اسی دنیا کے اندر، کیونکہ آخرت میں تو سب کی لقاء ہے، اچھے برے سب خدا کے سامنے حاضر ہوں گے. حقیقت ان کو پتہ لگ جائے گی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ خدا مکالمہ نہیں کرے گا، خدا بات نہیں کرے گا، لیکن ان سب کو احساس ہوگا کہ خدا ہے، ان کی لقاء ہوگی، لیکن اس دنیا کے اندر. اور اس لقاء اللہ کے بعد جو فوائد ہیں وہ آپ کے جو سب سے نزدیک ہیں، میں اس کو خانوادہ کہہ دیتا ہوں، فیملی کہیں گے. اس کے علاوہ پھر آپ کے جو دوست احباب ہیں، جو آپ کا اس کے بعد کا جو سرکل ہے، اس کے بعد جو عوام الناس. اب میں اس کے اندر ساری پوری دنیا کو آپ شامل کر سکتا ہوں. یعنی جو خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، کینیڈا پہ ہو، یو ایس میں ہو، پاکستان میں ہو، مڈل ایسٹ میں ہو، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ بھی خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہے، وہ کسی ایک اچھے انسان کی وجہ سے. وَإِلَّا جو برے ہیں، اگر خدا جس طرح سے انسان ہیں اس طرح سے اگر اس کو لینے لگے تو اس دنیا کے اوپر کوئی بھی شخص نہیں بچے گا. بہت تھوڑی. اور سر فہرست جن کو لقاء اللہ ہے اور جو سب سے اچھے انسان کامل اور خدا کے کیا ہیں ولی ہیں، وہ امام زمان علیہ السلام کی ذات ہے. تو حقیقت میں اب امام زمان علیہ السلام کے فوائد بہت سارے ہیں، لیکن اگر ایک سطحی لیول پہ ہم دیکھیں، یہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے کہ لوگوں کو کھانا مل رہا ہے، خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، سب کچھ جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے فوائد میں سے. اسی طرح سے اگر آپ میں سے کوئی، ظاہر ہے کہ آپ اچھے ہیں، سب سے برا شاید میں ہوں، لیکن آپ اگر دیکھیں تو آپ کی اچھے ہونے سے ایک تو لقاء اللہ ہے، دوسرے اس کے فوائد یہ کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں خدا ان کے اوپر رحمت نازل کرے گا آپ کی وجہ سے. اور یہ اس کے فوائد ہیں. اور اگر انسان برا ہوتا ہے تو آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کہ اس کو شیطان کی لقاء حاصل ہوئی، اس کے بعد اس کا خانوادہ گیا، اس کے بعد اس کے جتنے دوست احباب ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، اس کے بعد جامعہ ایک سوسائٹی خراب ہوتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اندر پھیلتی. جو خرافات آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس کی ایک روٹ ہے جہاں سے ساری خرافات نکلی. اگر وہ لوگ اپنے آپ کو اچھا رکھتے تو دنیا اچھی ہو سکتی تھی. صحیح؟ تو اس کے فوائد بہت سارے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم موٹیویٹ ہو کے اپنے آپ کو اچھا بنائیں گے، اور جہنم اور جنت ہمارے صرف اعمال کا اثر ہے. تو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ آپ کو فائدہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر پتہ لگے کہ انسان اچھا ہے تو اس کے پاس خدا کی لقاء ہونی چاہیے. اب اس کا اگر میں سچی لیول پہ کہوں تو کم سے کم انسان کے پاس اتنا احساس ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. کم سے کم اگر اتنا ہو جائے خدا دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، تو یہ کس قسم ہے، کیٹیگری ہے لقاء اللہ کی. خواہ کہ وہ ٹریلینز آف حجابوں کے درمیان میں ہے کہ خدا کے نور کو اس طرح سے وہ درک نہیں کر پا رہا، شاہد نہیں ہے اس طرح سے، لیکن اسے ایک احساس ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ احساس جو ہے وہ ایک قسم ہے لقاء اللہ کی.
جو کہ منیمم لیول پہ ایک اچھے انسان کو مل جاتی ہے. چلیے آپ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حماقت خیز کاموں اور مادی دنیا سے مانوس ہو گیا ہوں. جہالت کے آثار اور خبیث عادتیں اور ملکات جو کہ پرانی عمر میں حاصل ہو گئے تھے، اور تیری نظر کرم اور ملکوتی دنیا کو مجھ سے محجوب پوشیدہ کر رکھا تھا، انہوں نے میرے نفس پر ڈیرے ڈال دیے ہیں. تو نے اے پروردگار مجھے عقل اور علم عطا کیا تھا، لیکن وہ عقل اور وہ ضعیف علم میرے نفس اور شیطان پر غالب نہ آ سکا. سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے. اس عقل اور علم نے برے وصاف سے مجھے نجات نہ دی، یہاں تک کہ میں مادی دنیا کی گڑھے اور نفس اور شیطان کی قید میں ابھی تک باقی ہوں. یہ دونوں دنیا پرستی اور نفس شیطان گناہ اور نافرمانی کے ذریعے میری روح کی ہلاکت تک کھینچ لائے ہیں. دیگر میں کس طرح آپ کو یاد رہوں اور تیرے سامنے ادب کی حالت باقی رکھوں، اور در حالانکہ نہ میں نے مذکور خدا سبحانہ کو خاص طور پر پہچانا اور نہ حضوری کا تشرف حاصل کیا، ابھی تک نور اور ظلمت کے درمیان صحیح طور پر فرق نہیں کر سکتا ہوں. بار الہ، اے خدا بزرگ، ان حالات کی رسوائی اور ان مقامات کی بدی اور زشتی سے تیرے حضور شکایت لاتے ہوئے اور تیرے فیض و کرم کے گھر میں پناہ گیر ہو گیا ہوں. مادیت کے شکار شدہ اور باطل دنیا کے فریب کی زنجیر میں قیدی دل میں تو اگر ہدایت کا نور نہیں ڈالے گا اور جاویدانہ پر سرور اور نعمتوں سے بھرپور سرائے نور تک نہیں کھینچ لائے گا، پھر اس فریب خوردہ کو کس طرح اور کہاں سے نجات اور رہائی متوسر ہوگی. اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے خدا، میرے خالق اور مجھے نعمتیں عطا کرنے والے، ہم نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور قیامت برپا ہونے سے پہلے کہتے ہیں، کیا جہنم سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تیرے عظیم فضل اور قدیم احسان پہ طمع کی نظریں جما چکے ہیں. قیامت کے دن ہمیں ایسی مصیبت میں مبتلا نہ کرنا، دنیا اور آخرت دونوں کی ذلت کو ہمارے لیے جمع نہ کرنا. اے پروردگار عظیم الشان، تجھے تیرے اولیاء کی شفاعت کو قبول کرنے کے لیے واسطہ بناتے ہیں کہ ہم پر رحم کر، اپنی معرفت اور محبت کے ساتھ ہم پر احسان کر اور تاریکی سے روشنی کی طرف رہنمائی فرما. اگر تو اپنی معرفت ہمیں عطا کر دے گا تو تجھ سے دوستی اور محبت کریں گے. جس وقت تیری رفاقت حاصل ہو گئی تو تیری محبت باطل، جہالت اور غرور کے خرمد اور گودام کو آگ لگا دے گی، بلکہ تیری محبت کے شعلے ان تمام حجابات اور پردوں کو جو تیرے اور میرے درمیان ہیں جلا دیں گے. ہم اس طرح ہو جائیں گے جس طرح تو اپنے دوستوں کو چاہتا ہے. ہم تیرے وہ بندے ہیں جو تیرے احسان کے لیے مضطرب و پریشان ہیں، بلکہ ہم تیرے ہمسائے اور مہمان ہیں. شکریہ. یہاں پہ جو چیز ہے نا کہ اگر آپ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ریوائنڈ کر رہے ہیں کیونکہ شاید یہ بات پہلے کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی جو خدا کا قرب ہے اس کو ہم اردو میں یہی نزدیک ہونا کہتے ہیں نا، یہی ہے نا. نزدیک آپ کو پتہ ہے کہ خدا کے معاملے میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں، کیونکہ خدا زمان اور مکان کے اندر قید نہیں ہے. دور اور نزدیک ہونا زمان اور مکان کی بات ہے. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک سمبولک سی چیز ہے، یعنی اس کا کوئی مادی راستے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. سمبولک کس طرح سے کہ وہ شخص قرب کے مقام پر ہے جس کے اندر خدا کی صفات موجود ہوں. جو ہم کہتے ہیں نا قربتاً اللہ، نماز پڑھنے کے لیے، عبادات کے لیے جو ہماری نیت ہوتی ہے، یعنی جو قرب کا مقام ہے وہ پھر اس شخص کے لیے کہا جائے گا کہ جس کے اندر خدا کی صفات موجود ہیں. تو جتنی زیادہ صفات موجود ہوں گی اور وہ صفات جتنی کمال پہ ہوں گی
اتنا ہی وہ شخص کتنا ہوگا خدا کے قریب. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک میجرنگ ٹول ہے. یہ آئیڈیا جو ہے ہم اس سے میجر کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کے کتنے نزدیک ہیں اور کتنے دور ہیں. اگر میں اپنے اندر دیکھتا ہوں کہ میرے اندر سخاوت ہے, میں سخی ہوں,